السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روحی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، رمضان کی ایک ساتھ 16 اپریل 2022 کو کراچی کے علاقے ملیر سے دعائے زرہ کے اغوا کا ایک واقعہ ہوا، جسے بعد میں پسند کی شادی کا رنگ دے دیا گیا۔ یہ رنگ اس وقت دیا گیا جب اس کے والد مہدی علی کاظمی نے ایک طوفان اٹھایا کہ اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ بیٹی مائنر ہے، یعنی 14 سال اس کی عمر ہے، جس کو 18 سال کہہ کر عدالت میں بیان دلوایا گیا اور اس کے بعد اس کے باپ کے خلاف، ماں کے خلاف زہر اگلوایا گیا۔ یہ دنیا کا واحد باپ ہے جو اپنی بیٹی کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا۔ چٹان صفت علی کاظمی کو فائل بغل میں دبائے ہوئے اور ماں کو پچھاڑے کھاتے ہوئے عدالتوں میں، سڑکوں پہ، پریس کلب کے آگے لوگوں نے دیکھا تو دنیا ان کے ساتھ ہو لی، ان کا ساتھ دیا۔ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور ہر قدم پہ دیا۔ ساری رات ان کے گھر میں بیٹھے رہے، ان کے دروازے پہ بیٹھے رہے، ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، عدالتوں میں دھکے کھاتے رہے۔ جہاں ان کی بیٹی آئی وہاں ماں نے پچھاڑے کھائی، فریادیں کی، لیکن کسی کے سر پہ جوں تک نہیں رنگی۔ ان پہ ترس کھایا تو اللہ نے کھایا ہے۔ پھر لوگ پاکستان کی اس وقت جو رسوائی ہو رہی ہے اس کیس کی وجہ سے، دنیا کے کونے کونے میں بیٹھے ہوئے لوگ جو پاکستانی ہیں، جن کی یہ سرزمین ہے، جو اس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، جو اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہ اس واقعے کو، اس سانحے کو حیرت سے منہ کھولے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قبضہ گروپ، اغواکار گروپ، جس نے اسے پسند کی شادی کا رنگ دیا، بچی پہ قبضے کیے بیٹھے ہوئے، طرح طرح کے لوگوں سے اس کا عجیب و غریب انداز میں انٹرویو، اسے عمر سے بڑا ظاہر کرنے کے لیے بڑا سا جوڑا، منہ پہ میک اپ تھوپا ہوا، سر پہ دھاڑا باندھا ہوا، رومال لپیٹا ہوا، چادریں چڑھائی ہوئی، عجیب حلیے میں اسے پیش کیا ہے اور اسے ادھر ادھر لے کے دوڑتے پھرے۔ یہ وہ بچی ہے جو ایک طوطے کی مانند ہے، جس کے اندر بے شمار لوگوں کی جان ہے، کیونکہ یہ ان سب کے راز جانتی ہے۔ بچی معصوم ہے، چھوٹی عمر کی، اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے۔ سمجھ ہوتی تو وہ اس کو گھر سے نکالا گیا، یہ نہیں کہ یہ بازار میں گھوم رہی تھی یا کہیں راستے میں آ رہی تھی، اس کو گھر سے بلا کے اور زبردستی اغوا کر کے لے جایا گیا۔ ظہیر احمد نے اس سے نکاح پڑھوایا، اس کا بھائی بڑا شبیر احمد، اس کی والدہ اور 33 لوگ جو اس کے خاندان کے ہیں وہ اس میں نامزد ہو چکے ہیں۔ کراچی کی عدالت کے تفتیشی افسر نے اس کے کیس کو بگاڑا ہے، اسے لٹکایا ہے، اسے تو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی 2 کو جج نے فارغ کیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے والے جو تفتیشی افسر تھے وہ بہت اچھا کام کر رہے تھے۔ میرے پاس جو ڈیٹیل ہے وہ انہی کی ہوئی ہیں ساری تفصیلات، کیونکہ میں نے اس کیس پہ پہلے دن سے نظر رکھا ہوا تھا۔ اب یہ صورتحال ہے، بچی کو وہ کراچی آنے ہی نہیں دیتے، نہ کسی شیلٹر ہاؤس میں، نہ کہیں عدالتوں میں، اور اس کے ساتھ جس انداز سے اس کو رکھا جاتا ہے، دیکھنے والے جو قریب سے دیکھتے ہیں، جو عملہ ہوتا ہے، وہاں کا اسٹاف ہوتا ہے، عدالت کا یا لیبارٹری کا یا لیب کا یا ڈاکٹروں کے گروپ کا، وہ یہی کہتا ہے یہ کسی نشے کے زیر اثر ہے۔ اس بچی سے جو کہلوایا جاتا ہے وہ وہی کہتی ہے۔ ماں کو برا کہنا، باپ کو برا کہنا، ماموں کو برا کہنا، نانی کو برا کہنا، خاندان کو برا کہنا۔ کیا الزام رہ گیا ہے اس باپ پر، صرف اس لیے کہ یہ کیوں کھڑا ہو گیا، اس نے سر کیوں نہیں جھکایا، یہ ٹوٹا کیوں نہیں، یہ بھولا کیوں نہیں اپنی بیٹی کو۔ باپ کہتا ہے یہ میری بیٹی ہے، اس کی پوری زندگی ہے، اس کا پورا مستقبل ہے، میں اسے کیوں چھوڑ دوں۔ باپ کی بات صحیح ہے، باپ کی بات پہ سارا زمانہ یقین کر رہا ہے اور اس کا ساتھ بھی دے رہا ہے، لیکن یہاں کی عدالتوں کا نظام اور کرپٹ لوگوں کی پہنچ دیکھیں کہ یہ معاملہ حل ہو کے دے ہی نہیں رہا ہے، جبکہ ظہیر احمد کو ملزم نامزد کیا جا چکا ہے، اس کے بھائی کو، اس کی ماں کے خلاف، تو اس کے اپنے گاؤں کے لوگوں نے، اپنے علاقے کے لوگوں نے اور بڑی عمر کے لوگوں نے جو بہت ضعیف ہیں یہ گواہی دی ہے کہ اس عورت کا کام ہی یہی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں اس کا بھائی ملازمت کرتا ہے اور وہ وہاں یہی کام کرتا ہے، چھوٹے علاقوں سے آئی ہوئی لڑکیوں کو ورغلانا، ادھر ادھر پہنچانا، فروخت کرنا۔ یہ ساری چیزیں ثابت ہو چکی ہیں، سامنے آ چکی ہیں، ان پہ الزام عائد کیا جا چکا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے، جب اس گروپ نے دیکھا کہ یہ باپ تو جھکنے کا نام ہی نہیں لیتا، اس نے تو اپنے آپ کو ترج دیا بیٹی کے حصول کے لیے، یہ ماں تو مر جائے گی لیکن اپنی بیٹی کے لیے رونا نہیں چھوڑے گی، بلکہ یہ کورٹوں میں اپنی 2 ننھی بچیوں کو گود میں اٹھا کے بھی آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے در پردہ اپنے کسی رشتہ دار کی مدد سے ہی ان سے کہا کہ ہم سے صلح کر لیں۔
دوستوں صلح صفائی کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، دھمکیاں میں صلح کبھی نہیں ہو سکتا. آپ دھمکی دے رہے ہیں یا صلح کی ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے. صلح کرنے والے دھمکیانہ انداز میں کبھی صلح نہیں کرتے، اور اس کے پیچھے یہ بات ہوتی ہے کہ آپ اتنے ارب روپے دے دیں، اتنے کروڑ روپے دے دیں اور اس کے بعد اپنی بچی لے جائیں. جب سب کچھ جا چکا ہے، جب اولاد ہی نہیں رہی، 14 سال جس کو باپ نے اپنے گود میں پالا، اپنے گھر میں رکھا، ماں نے اپنی کوکھ میں، اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ اس باپ کو دیکھ کے دوسرے باپوں نے ہمت پکڑی ہے کہ جب یہ باپ سر نہیں جھکا رہا ہے اپنے اولاد کے لیے تو ہم کیسے پیچھے رہیں، اور ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے. 3 دفعہ کہتے ہیں اس بچی کو فروخت کیا جا چکا ہے، لیکن ان کے حوالے نہیں کیا سکتا اس لیے کہ یہ معاملہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ نمایاں ہو گیا ہے. اقرار الحسن کا یہ کہنا ہے کہ 70 کروڑ روپے اس کے طلب کیے گئے اور ان کو بتایا گیا کہ یہ لے لو. یہ صلح کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ بچی کو، باپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی بچی کو خرید لو. بچی کو چھین کے لے گئے ہو، زبردستی گھر سے نکال کے، دروازے سے اندر سے بلا کے، اور حبس بیجا میں رکھا، اسے زبردستی نکاح پڑھوایا، اسے الٹے سیدھے بیانات دلوائے جو سارا زمانہ جانتا ہے، جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور حیران ہے اور ہنس رہی ہے. ہنسنے والے ہنس رہے ہیں، حیرت زدہ ہونے والے حیرت زدہ ہیں. اور اب اس باپ کو کہتے ہیں اپنی بچی کو ہم سے خرید لو. کیا ستم ہے! زمین پھٹ جائے یا آسمان ٹوٹ پڑے، وہ انہی کے ساتھ ہوگا. کوئی مصر کا بازار لگا ہے کہ یہاں زلیخا بکے اور یوسف بکے اور زلیخا خریدنے جائے اسے. یہ جدید دور ہے، یہاں مصر کے بازار جیسا کوئی بازار نہیں ہے، اور اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسے کسی بازار کی کوئی گنجائش نہیں ہے جہاں نوعمر بچیوں کو گھروں سے لے جا کر زبردستی اس کے ماں باپ کے ہاتھوں، جب کہیں اور نہیں فروخت کر سکے تو ان کے ماں باپ کے ہاتھوں ہی فروخت کرو. فیڈرل منسٹر وزیر اعظم کے ایڈوائزر سلمان صوفی نے اپنے ٹویٹ میں اس بات کا اظہار کیا کہ اس کیس کو حل کیا جائے اور اس بچی کو اس کے والدین کے حوالے کیا جائے، اور جو ملزم ہے اس کو حراست میں لیا جائے. ہم انتظار کر رہے ہیں. خدا را صرف بیانات نہ دیں، ایکشن بھی لیں. آپ کے ایکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کس طرح یہ باپ تڑپ رہا ہے اور کس طرح یہ ماں پچھاڑے کھا رہی ہے، کس طرح یہ پولیس اہلکار ماں باپ کی سارے عام بے عزتی کر رہے ہیں. لوگ تڑپ رہے ہیں یہ دیکھ کر. اس ملک کو خدا را بازار مصر نہ بننے دیں.